آئیے حضرات، ایک بار پھر عزت مآب تشریف لا چکے ہیں۔ ایک نوید آبدی کے لیے تاریخی نعرہ ہو کہ نوید آبدی لندن امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، لیکن نوید آبدی بھائی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جیسے آپ نے جھانسی میں بلا کر ہم سے نعرہ لگوایا تھا نا، آج الہ آباد کے نوجوان مرد حق پر جری اور انجمن ہائے ماتمی کے ممبران تمام استاد محترم بیٹھے ان کی سرپرستی میں، رک جائیے رک جائیے رک جائیے رک جائیے، ایک ایسا نعرہ ہوگا کہ نوید آبدی بھی دیکھیں گے، نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ ہوگا، جذبہ عشق و وفا، جذبہ عشق و وفا پے کرے احساس میں ہے، جذبہ عشق و وفا پے کرے احساس میں ہے، زندگانی کا مزہ موت میں ہے، پیاس میں ہے، ذوق و شیشے میں کہاں، نور جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ۔ خطیب منبر پہ آ چکا ہے، ان کو سننے کے بعد جتنا نعرہ لگائیں گے تاریخی نعرہ لگے گا انشاءاللہ، آمین۔ نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشہیم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسا شیئن اکرما عند اللہ من الدعاء، صلوات رحمت اللہ۔ اول اس جشن بابرکت کی مبارکباد محسن السلام جناب عمران یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام و ملیکۃ العرب شہزادی خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا، اور اس جشن کے حقیقی وارث حجت آخر آغا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت اقدس میں بعدہ جملہ مومنین دریاباد کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے ارشادات حافظوں تک پہنچائی جائیں گی۔ کچھ باتیں تحفتاً ہوں گی، کچھ باتیں امانت کے طور پہ عرض خدمت کی جائیں گی۔ وقت کم ہے، ہو سکتا ہے کہ امانتیں بچ کے چلی جائیں، لیکن حضور والا تحفہ بچ کے نہیں جائے گا۔ میں ہر حال میں تحفہ آپ تک پہنچا کے چاہوں گا، اور کوشش یہ رہے گی کہ امانتیں بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ وہ اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا بنو امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔
مولا سرکار وفا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی ذلیل کا محتاج نہ کرے. بالکل ایک ایک لفظ آپ کی امانت ہوگی اور آج کا جشن تاریخ دریاباد میں لکھا جائے گا. بہت آہستہ آہستہ ایسے ایپلیکینٹ میں جملوں کو صرف کروں گا. اپریشیٹ کرنا آپ کی ذاتی ذمہ داری بنتی جائے گی. امیر المومنین مولا متقیان نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعا. لیسا نہیں ہے شیئا کوئی بھی چیز مکرمہ محترم امپورٹنٹ عند اللہ اللہ کے نزدیک من الدعا دعا سے زیادہ. مولا متقیان نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. آپ خود محسوس کریں, سارے مانگنے آئے ہو نا, جب آپ مومنوں کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے تو خود امیر المومنین علی کی دعا اللہ جانے بات پہنچی یہی پہنچی. بھئی دیکھیں امیر المومنین کی 100 200 1000 10,000 دعائیں نہیں ہیں, امیر المومنین کی بس ایک دعا ہے. میں نے کہا جب آپ مومنوں کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے تو خود امیر المومنین علی کی دعا کتنی نزدیک ہوگی؟ کم سے کم اتنی نزدیک تو ہوگی نا کہ جس سے مانگا جائے ذو الفضل ہو, جو مانگا جائے ابو الفضل ہو. جس سے مانگ سلامت رہیے. بہت جلدی ایک ایک لفظ تمہاری امانت ہوگی. بس چلتے آئیے نسلوں میں جائے گی تقریب. علی کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک تو ہوگی نا کہ جس سے مانگا جائے ذو الفضل ہو, جو مانگا جائے ابو الفضل ہو, جس سے مانگا جائے قاضی الحاجات ہو, جو مانگا جائے باب الحاجات ہو. اچھا آپ سوچو حضور والا, اس سے بڑا جملہ آج دریاباد کی زمین پہ کیا پڑا جائے. حضور والا جس علی نے پوری زندگی ایسے کیا ہو, جب اس نے ایسے کیا ہے. میں جملوں کو دہرا رہا ہوں, حالانکہ میں جملوں کو دہرانے کا عادی نہیں سکا. بھائی جس سے مانگا جائے ذو الفضل ہو, جو مانگا جائے ابو الفضل ہو. آدم سے لے کر قیامت تک دعائیں مانگی جا رہی ہے, مانگی جاتی رہیں گی. لیکن اے دریاباد والوں یاد رکھنا, کائنات کی ساری دعائیں مل کر دو دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک ماں کی دعا, ایک باپ کی دعا. ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں, باپ کی دعا کو علمدار. ہاتھ اچھے ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں. جیو مولا تمہارے والدین کو طول عمر عنایت فرمائے. باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں. آدم نے دعا مانگی پروردگار, ہاں آدم نے دعا مانگی پروردگار. بھائی ایک بیٹا قاتل نکل گیا, ایک مقتول نکل گیا. پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر جو دین کی حفاظت کے کام آئے. شیش آئے دنیا میں, شیش نے دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. انوش نے دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. یعقوب نے دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. ابراہیم نے دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. بھائی چلتے آئیے, بھائی ابراہیم نے دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. یوحنا نے دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی پروردگار سلطان نصیر عطا فرما. بھائی 1,24,000 انبیاء نے دعا مانگی. اور ایک فکرہ کہوں یاد رکھیے, معصوم کی دعا کا مفہوم نہیں بدلتا. جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا. معصوم کی دعا کا مفہوم نہیں بدلتا. 1,24,000 انبیاء کہہ رہے ہیں پروردگار بیٹا عطا کر جو دین کے کام آئے. لیکن نماز شم میں محضر حق کے مصلی پر علی کہہ رہے ہیں پروردگار ایک بیٹا عطا کر جو حسین کے کام. اللہ جانے کہاں رہ گیا دریاباد. تم نے غور ہی نہیں کیا. 30 شعبان سے پہلے
شعبان سے پہلے اسلام کا نام دین تھا، 30 شعبان کے بعد اسلام کا نام حسین، 30 شعبان سے پہلے جیو جلدی آئیے. مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے حضور والا. اللہ ان اٹھتے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، بالخصوص جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں سرکار وفا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار کرے. چلتے آئیے چلتے آئیے. دیکھیں حضور والا یہ مرحلہ ہے، ایک مرحلہ. ایک بچے کی زندگی میں ماں کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا کہا میرے مولا نے جناب عقیل سے؟ اے بھیا عقیل، بہادر گھرانے کی تلاش کرو. چلتے آؤ، آہستہ آہستہ تقریر ہو رہی ہے. میں بالکل سلو بھیا تقریر کو لا رہا ہوں، چونکہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں بنتا، اور اگرچہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی بن بھی جائے نا تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی. پیسہ تمہارے اختیار میں ہے، نیند اللہ کے اختیار میں. چلتے آؤ. کیا کہا؟ اے بھیا عقیل، بہادر گھرانے کی، بہادر عورت کی تلاش کرو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے کربلا میں. ایک جملہ بڑے آہستہ سے کہوں گا، اور اگن بھائی یہ جملہ تاریخ 30 شعبان میں لکھا جائے گا. حضور والا جتنی ضرورت بچے کے کردار میں باپ کے خون کی ہے اتنی ہی ماں کے دودھ کی ہے. اچھا میں ایک فکرہ کہوں گا. اے حلال مشکلات، اے مولا متقیان، اے کل ایمان ہمشیوں کی جان، اے میرے مولا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا گھرانہ تلاش کرو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو. مولا آپ جس سے بھی عقد کرو گے بیٹا تو بہادری پیدا ہوگا. ارے قسم خدا کی تقریر ہو رہی ہے. اے خونے علی اور نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ بزدل ہو جائے. نو ٹینس نو ڈسٹینس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرکار. خون ابو طالب، خون علی، لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہادر گھرانے کی تلاش کرو جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہو نا، دل تو ہے کہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھوں. حضور والا کبھی کبھی ماں کا دودھ باپ کے خون پہ حاوی آ جاتا ہے، کبھی کبھی خون ماں کے دودھ پہ حاوی ہو جاتا ہے. لہذا علی جو کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں جیسا ماں کا دودھ ہو ویسا باپ کا خون ہو. اگر تمہارے سر بھی عرش سے ٹکرائے تو تعجب نہ کرنا، حضور والا عباس میں باپ کا خون کا بھی کمال ہے، ماں کے دودھ کا بھی کمال ہے. دلیل وہ دے رہا ہوں کہ نسلوں میں جائے گا. امن نہر فرات پہ قبضہ کرنا یہ خون کا کمال ہے، پیاسا پلٹ کے آ جانا یہ دودھ کا کمال ہے. اللہ جانے کہاں پہ تقریر جا رہی ہے. باقر صاحب یہ فکرہ ہے، یہ فکرہ ہے. آپ سلامت رہے، آپ سلامت جی. ایسا کہ مادر ہے آپ لوگ. دیکھیں غلام عباس بھائی، پوری دنیا میں آپ بھی جانے جا رہے ہیں نا، اس آدمی سے تقریر بھی جانا چاہیے. چلیے آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. بہت تھکا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں سرکار. قسم خدا کی حضور والا میری 7 دن کی تھکاوٹ اتر گئی. 27 رجب سے منبر پہ ہوں مولا کی بارگاہ میں نہیں جانتا کہ نیند ہوتی کیا ہے. ایک جگہ سے 2 سے تیسری 4 جگہ 3 جگہ پڑھنا سرکار. ہم کیا، ہماری اوقات کیا حضور والا. میں تو بس میں اپنے آپ کو دنیا خطابت کا سب سے چھوٹا نوکر سمجھتا ہوں. تم جتنے یہاں کھڑے ہو نا تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، تمہارے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. بس چلتے آؤ، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ ہی کی تسکین ملا کے لیے ہوئی ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے، دیکھیں بہرحال اب نوجوان طبقہ بولے یا نہ بولے، بزرگان تو بہت جلدی پہنچیں گے. کیا کہا؟ بہادر گھرانے کی،
बहादुर औरत की तलाश करो जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में अब्बास के काम आए। चले जनाब अकील, लफ्ज कहूं हुजूर वाला अकील वैसे ही चले जैसे ज़ोहरा आसमान से चला था। ओहो मिसले ज़ोहरा चले जनाब अकील। अली के रिश्ते के दो ही तो पैगंबर हैं, एक जमीन पर है एक आसमान पर है। जो आसमान पे है वो ज़ोहरा है, जो जमीन पे है वो अकील है। बेहतरीन नस्सा भी अरब है जनाब हजरत अकील। भाई प्लीज आई टू आई कॉन्टेक्ट है, मुझे देखो मेरे भाई। ओ भाई प्लीज पीछे के जवानों, यार देखो हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है। और वैसे भी इस वक्त तो किबला में हूं ना, हमारे भाई प्लीज किबले से मुंह फेर के इबादत नहीं होती है। आप लोग देखिए कैमरे लगे हैं, ये देखते रहेंगे मुझे। हालांकि ये 4 5 6 कैमरे लगे हैं, ये गुलाम अब्बास भाई मेरे लिए लगे हैं, क्योंकि अक्सर कैमरे जानते कि मैं कैसे पढ़ता हूं। ये तो लगा है तुम्हारे लिए कि आज दरियाबाज सुनता कैसे है। ये मुझे कैच नहीं करेगा, तुम्हें कैच करेगा। चले जनाब अकील, आ गए दरवाजा जनाब हिजाम पे। सरों को उठाओ, तारीख है कि दरवाजा खुला। एक एक लफ्ज आप तक पहुंचाऊंगा। किताब का नाम है अल अब्बास। जैसे ही दरवाजा खुला, जनाब हिजाम ने क्या देखा? फर्जंदे अबू तालिब जनाब अकील मेरे दरवाजे पर। सलाम वालेकुम सलाम। ऐ फर्जंदे अबू तालिब कैसे आना हुआ? कहा ऐ हिजाम मैं एक हाजत लेके आया हूं। पलट के जनाब हिजाम ने कहा ताज्जुब है जिनका दरवाजा दूसरों की हाजत पूरी करता है। अली मौला, जिनका दरवाजा दूसरों की हाजत पूरी करता है, वो हमारे दरवाजे पे आए हैं। क्यों आए सबको पता है, कल कौन आया सबको पता है। इसलिए कल की तकरीर में मैंने फिक्रा कहा था, सुल्ताने करबला की विलादत का रोज है। इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। कल आए हैं सैयद शुहदा, आज हैं सरकार वफा। हालांकि मैं शेर और शायरी वाली तकरीर नहीं करता, लेकिन शायर ये कहता है कि कुरान अपनी असल में ढलता है देख लो, फिर तर्जुमा लिबास बदलता है देख लो। बादे हुसैन आए हैं अब्बास बावफा, सूरज के बाद चांद निकलता है देख लो। सूरज के बाद चांद, आमदे कमरे बनी हाशिम। आप सलामत रहें। मौला तुम्हारे वालिदैन को तूले इनायत फरमाए। दुआओं की मकबूलियत का वक्त है, दुआएं मांगे। आमद इमाम ज़माना है। नहीं, पहले समझना पड़ेगा कि अब्बास है क्या। देखिए खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल वलदु सिर्रुल अबी, हर बेटा अपने बाप का राज होता है। अल्लाह जाने कहां तक तकरीर जा रही है। हर बेटा अपने बाप का राज होता है। किसने कहा? अली ने कहा। अब ये जुमला हुजूर वाला मैं कहां जाके पढ़ूं? जो अल्लाह का राज हो उसे अली कहते हैं, जो अली का राज हो उसे अब्बास कहते हैं। दुनिया कहती है कौन है अब्बास, तो सुनो, जिसके घोड़ों की टापों की थमक से पिसरे साथ का कलेजा फटने लगे उसे अब्बास कहते हैं। इससे बुलंदी पे आके फिक्र सुनो, हसनैन जैसे बेटों के होते हुए अली के घर में जिसके लिए जगह बन जाए उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह जाने कहां तक तकरीर जा रही है। जिसको आगोश अली मिले वो अब्बास, जिसे दस्ती हसन मुस्तफा मिले वो अब्बास, जिसे सदर हुसैन मिले वो है अब्बास। जो तन्हा में लश्कर हो वो है अब्बास। मैं बताऊं क्या है अब्बास? माशाल्लाह आप सारे खड़े तो हो ना, पंजों के बल खड़े होकर जुमले की ताकत, जुमले का हक नहीं होने वाला। सुबह से पहले नशा उतरेगा नहीं इस फिक्रे का। रसूल ने एक खंदक खुदवाई थी। खंदक कितनी चौड़ी थी?
خندق خودوانے کے باوجود ایک وہاں سے یہاں آ گیا. بھائی اللہ جانے کون پہنچا کربلا تک. خندق کھدنے کے باوجود عمرو ابن عبدود وہاں سے یہاں آ گیا. اللہ نے ہیبت خط حضرت عباس ایک خط کھینچا. 9 لاکھ کے لشکر کی اتنی اوقات نہیں. اچھا ماشاءاللہ یہاں سارے نعرہ تو لگا رہے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں سرکار کچھ لوگ عادات اٹھا رہے ہیں, کچھ تو سرکار ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ بھائی یہ ہمارے بزرگان ہیں, بالا باقر صاحب ہوئے, ہمارے غلام عباس بھائی ہوئے, یا اکن بھائی ہوئے. میں ایک فکرہ میں کہتا ہوں, ایک فکرہ جی خطیب الایمان شیر ہندوستان آغائی مظفر حسن طاہر جروالی صاحب کا فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے, جن کی قبر آقا امام رضا کی اصل قبر سے 13-14 قدم کے فاصلے پر ہے سرداب میں. تو وہ ایک فکرہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہم کل کے کل محمد. وہ پڑھ کرتے تھے. میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی کتنا بہتر ہوتا اگر آپ یہ فرما دیتے ہمارا پہلا بھی علی, ہمارا اوسط بھی علی, ہمارا آخر بھی علی, ہم کل کے کل علی. تو وہ پڑھا کرتے تھے عجب نہیں اللہ کا نبی جواب دے اے طاہر جروالی جب دنیا سے ایک علی برداشت نہ ہوا 12 علی کیسے برداشت, ایک علی برداشت نہیں ہو رہا ہے 12 علی کیسے برداشت ہو جائیں گے. جناب حزام نے دروازہ کھولا. تاریخ سنتے ہیں بیٹا جناب حزام نے دروازہ کھولا. کا تعجب ہے جو دروازہ دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہو وہ حزام کے دروازے پہ آیا ہے. عرب میں 4 قبیلے بڑے مشہور تھے. جو قبیلہ شرافت کے لیے مشہور تھا وہ بنو ہاشم کا قبیلہ, جو گندی پالیٹکس کے لیے مشہور تھا بنو امیہ کا قبیلہ, جو خوبصورتی کے لیے مشہور تھا قبیلہ بنی ثقیف جس سے بی بی لیلا ہے, چوتھا قبیلہ جو شجاعت کے لیے مشہور تھا وہ قبیلہ قلاب. اب آئے ہیں دروازے پر, دروازہ کھلا. قسم خدا کی جو پڑھا ہے بس وہی پڑھوں گا, اور ہو سکتا ہے کوئی سوچ ہے کب تقریر ختم ہو یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے, اور جس کو جانا ہے وہ جا سکتا حضور والا. اور مجھ سے پوچھے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کتابیں میرے سامنے کری ہو اس وقت مجھے پڑھ دو. میں اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ دریا باد والوں کتاب لفظ لکھتی ہے لہجہ نہیں لکھتی ہے. اب چلتے آئیے. دروازہ کھلا, آئے اندر بلایا, اور تاریخ یہ کہتی ہے جناب حزام نے اپنی مسند پہ جناب عقیل کو بٹھایا. میں نے پڑھ دیا تمہیں غور ہی نہیں کیا. اپنی مسند پر بیٹھ کہیں اور رہے تھے, ہاتھوں کو پکڑا کہ غضب نہ کرے ابو طالب کے بیٹے, آئیے آپ میری مسند پہ بیٹھے, میں نے پڑھ دیا تم نے غور ہی نہیں کیا. ارے بھیا شریف بیٹیوں کے باپ مسندیں چھینا نہیں کرتے, مسندیں دے دیا کرتے. میں فکر کرو اتنے کے لیے. آج دریاباد 6-7 کیمروں کی موجودگی میں خادم قوم مگر ملت جعفریہ کے ایک ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے تماچا مار رہا ہوں بنی امیہ کے بکے ہوئے مورخ پر. کیا کہا میرے مولا نے, بہادر گھرانے کی تلاش کرو. مولا یہ بہادر گھرانے کی شرط کیوں لگا رہے ہو؟ جوانوں تم پہنچو یا نہ پہنچو, جن کی تاریخ میں نگاہ ہے وہ پہنچ جائیں گے. مولا جانتے تھے کچھ بکے ہوئے مورخ تاریخ میں یہ لکھیں گے کہ علی نے اپنی بیٹی کلثوم کا عقد فلاں سے کیا تھا.
ارے قسم خدا کی میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں، فلاں سے کیا تھا، فلاں سے کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ عمر کے اعتبار سے اس کو ثابت کر چکے ہیں، لیکن جواب دے رہا ہوں، فلاں سے کیا تھا، فلاں سے کیا تھا۔ علی نے بہادر گھرانے کی شرط لگا کے بتا دیا، جو علی بزدل گھرانے سے بیٹی لینا پسند نہ کرے وہ کسی بھگوڑے کو بیٹی دینا کہتا ہے۔ اس سے بڑا فکر پڑھ نہیں سکتا کسی بھگوڑے خاندان میں۔ سروں کو اٹھاؤ، مجھے وقت دے، مجھے آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ بٹھایا، اللہ تمہارے والدین کو طول عمر دے۔ چلتے آؤ، چلتے آؤ۔ عموماً میں اتنی اسپیڈ میں پڑھتا نہیں ہوں، آپ کے جذبوں کو سمجھ۔ چلتے آئیے، آپ جیے۔ آمد ہے سرکار وفا کی حضور والا، آج تو آغوش علی میں آئینہ علی ہے، آج تو آغوش علی میں آئینہ علی ہے، کیونکہ خود ہمارے بزرگ علماء بیان کرتے ہیں، اگر کسی کو شہزادی زہرا کی حیا دیکھنا ہو تو عباس کا چہرہ دیکھے، کسی کو رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو عباس کا چہرہ دیکھے، اگر کسی کو علی کا حسن دیکھنا ہے تو عباس کا چہرہ دیکھے، اگر کسی کو حسین کی شجاعت دیکھنا ہے عباس کا چہرہ دیکھے، اگر کسی کو حسن کی صلح دیکھنا ہے تو عباس کا چہرہ دیکھے۔ دریاباد والوں میں نے پڑھ دیا، تم نے غور ہی نہیں کیا، پنجتن دنیا میں آئے کہ اللہ پہچانا جائے، عباس دنیا میں آئے پنجتن پہچانا جائے۔ اللہ اللہ، عباس دنیا میں آئے، جہاں علم ہے ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ رہی ہے۔ سنیں، ایک تاریخ آپ تک پہنچ جائے، میں بہت جلدی آپ سے انشاءاللہ اباحت کا طلبگار ہو جاؤں گا۔ شرط چل رہی ہے بہادر گھرانے کی۔ جناب حزام آگے بڑھے، کہا اے فرزند ابو طالب کیسے آنا ہوا؟ اس جملے پر تو حضور والا خود جناب حزام کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتا میں دریاباد کے مجمع کو کہاں لے جانے والا ہوں، سروں کو اٹھانا، میں تو منبر کو عرش بنا چکا، دل تو یہ ہے تمہارے دل میں اتر کے پڑھوں۔ ایک مرتبہ جناب عقیل نے فرمایا، اے حزام کیا علی کو جانتے ہو؟ اتنا سننا تھا۔ جناب حزام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک فکرہ کہا، اے عقیل وہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو۔ یا اللہ یا اللہ، وہ اندھا ہوگا جس نے سورج دیکھا نہ ہو، وہ بہرا ہوگا جس نے علی سنا نہ ہو۔ بس جاگنا بھائی، پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ آپ، چلتے آئیے، مجھے دیکھیں بھائی، پلیز لسن پلیز کیئرفلی، آپ ایک لفظ تمہاری امانت ہے۔ کب بس اسی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی سنا اسی علی کا رشتہ، اب قسم خدا کی صاحب العباس اور عباس میں سب سارے جملے موجود ہیں، وقت نہیں سرکار، میں بہت تیزی سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے سنا علی کا رشتہ، ایک فکرہ کہا، پروردگار میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے۔ اللہ جانے آپ نے جملے کو کیسے کہا، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا، چلے تیز قدموں سے چلے، برق رفتاری سے چلے۔ اور چلنے کے بعد بی بی فاطمہ کلابی یعنی ام البنین کی والدہ کا بھی نام لیلا ہے، آپ خدمت میں آئے، کہا جانتی ہو علی کا رشتہ آیا ہے، ابو طالب کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزاد میں ایک پیغام ہے قسم خدا کے، شہزادی کی والدہ نے فرمایا بہتر ہوگا ایک بار بیٹی سے پوچھ لیا جائے۔ اللہ جانے کتنے سر جھکیں گے، کتنے گلاب کی مانند کھلیں گے۔ تاریخ نے بتا دیا شریف بیٹیوں کے باپ بیٹیاں تھوپا نہیں کرتے۔ اللہ جانے کہاں تک تاریخ میں تمہاری نگاہ تھی اور تم کتنے پیچھے رہ گئے مجھے نہیں پتا۔ بیٹیوں سے پوچھ کے، لڑکے کا انتخاب کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، شوہر کا انتخاب کرنا بھی تو بیٹی کے ہاتھ میں ہے، کہ جب تک ان کی قسم خدا کی سروں کو اٹھاؤ
یہ پیچھے جو نوجوان کھڑے میرے بھائی بھائی پلیز مجھے دیکھو میرے بھائی, اور جس کی سال بھر سے دعا رکی ہے نا اس فکرے پہ دعا مانگ لینا. جیسے ہی دونوں بابا بی بی فاطمہ کلابیہ کے پاس آئے, کہا بیٹی جانتی ہو رشتہ ہے علی کا, تمہاری کیا مرضی ہے. 3-4 روایتیں ہیں, میں پوری نہیں پڑھ پاؤں گا, کتنی ہماریاں آئیں, کیا کیا ہوا, وقت میرے پاس بہت کم ہے. ایک فکر میں سنیں, علی کا رشتہ آیا ہے. بی بی ام البنین نے فرمایا اے بابا جان مجھے نہیں پتا کہ مہمان خانے میں کون آیا ہے, مگر 3 روز سے ایک خواب دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہ میں دیکھتی ہوں میرے خواب میں ایک بی بی آتی ہے, آسمان سے چاند توڑتی ہے, میری گود میں ڈال کے میری گود میں ڈالتی ہے, اور ڈالنے کے بعد کہتی ہے مبارک ہو تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی, تم میرے بیٹے عباس کی. یعنی تیرے چاہنے والوں کی خیر, یعنی تیرے ماننے والوں کا بھلا, یعنی تیرے دشمنوں پر لعنت, بس نہیں پڑے ماشاء اللہ. آپ کہاں چلے گئے؟ اچھا مل کے ہاتھ اچھے, یا تم تھک رہو میری جان, ہم آتا رہو, تھوڑی دیر کی بات ہے. آپ سلامت مل کے ہاتھ اچھے. اچھا آپ سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں. حوالہ پہلے دے تو کہیں جانے کے بعد باسی کڑیوں میں ابال نہ آ جائے. شیخ مفید علیہ رحمہ کی تالیف شدہ کتاب ہے 40 احادیث پر. اس میں شیخ مفید نے فرمایا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب میرے اور میرے جد کے فضائل بیان ہو اور اس کو سننے کے بعد تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو اپنی غذا پہ دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو. دریاباد والوں معاف کرنا, لیکن یاد رکھنا جن پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے, لگ ہی نہیں سکتے. اللہ جانے جو سر جھکے کیوں جھکے. آپ سلامت رہیں, آپ جی آپ سلامت رہیں, مولا تمہاری حاجتوں کو قبول فرمائے. آپ سلامت رہیں. علی مولا, علی مولا. اب جملہ سنیں قسم خدا کی جو فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں. جیسے ہی اب دیکھیں باپ کو چاہیے بیٹی سے مشورہ کرے, پوچھے, تھوپے نہیں, لیکن ایک بیٹی کو باپ کے لیے کیسا ہونا چاہیے. جیسے ہی کہا نا کہ علی کا رشتہ آیا ہے, تم کیا چاہتی ہو؟ کہا جیسا بابا کی مرضی. آئے ہائے آئے ہائے, جیسی بابا کی مرضی. اتنا سننا تھا, والدہ ام البنین سجدے میں گر کے کہتی ہے پروردگار تیرا شکریہ, اب خدیجہ کا داماد ہمارا داماد بننے والا, اب خدیجہ کا داماد میرا داماد بننے والا ہے. جو شرف خدیجہ کے حصے میں آیا اب وہ میرے. آپ ملاحظہ فرمائیے, جب تک آپ بہادری نہیں سمجھیں گے, کیونکہ صرف علمدار ہونا کافی تھوڑی نہ ہے, وفادار بھی ہونا ضروری ہے. علمدار تو خیبر میں 39 دن گئے تھے, 40ویں دن وہ گیا جو علمدار بھی تھا, وفادار بھی تھا. علمداری کے ساتھ ساتھ وفاداری کا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے نہیں پتا 2 مہینہ 8 دن یا سال بھر سرزمین دریاباد میں کتنے جلوس نکلتے ہیں. تمام جلوس اٹھا کے دیکھو, تابوت ہو نہ ہو, جھولا ہو نہ ہو, سلجنا ہو نہ ہو, علم ضرور ہوتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے اس قوم میں غدار نہیں ہوتے, وفادار ہوتے. یہ غداروں کی قوم نہیں ہے.
में सलामत हो के बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अली हैदर करनाल, अली कुल के मददगार, अली फातह है खान। बस 15-20 मिनट बस, अब ताकत नहीं। नहीं भैया नहीं, जुल्म इतने भी ना करके कोई समझे दुश्मन। मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है। बहुत तेजी से सरकार मैं तकरीर को एक मरहले तक ला रहा हूँ, एक मरहले तक ला रहा हूँ। अच्छा, मेरी क्या हैसियत कि मैं अपनी ज़बान नाक़िस से फ़ज़ाइल अब्बास पढ़ूं? फ़ज़ाइल अब्बास पढ़ने के लिए तो ज़बान का मासूम होना ज़रूरी है। हाँ, मैं दलील दे रहा हूँ। अबू हाशिम रिवायत करता है, मैं 11वें इमाम की खिदमत में था, हिंदुस्तान से शख्स इमाम की खिदमत में आया, उसने इमाम से संस्कृत में बात की, इमाम ने उसका संस्कृत में जवाब दिया, वो चला गया। अबू हाशिम कहता है मैं आगे बढ़ा, सुने गुलाम अब्बास भाई, मैंने आगे बढ़ने के बाद कहा, ऐ मेरे मौला आप कभी तो हिंदुस्तान गई नहीं, आपको कैसे संस्कृत आती है? मौला ने एक कंकरी उठाने का हुक्म दिया, उसने कंकरी उठा के दी, मौला ने जागना लुआब से मस्की, उससे कहा अपनी जबान पे रखो, उसने अपनी जबान पे रखा। अबू हाशिम रिवायत करता है मैं 72 जबानों का मालिक बन गया, मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया। अगर लुआब मस हो जाए तो 72 जबानों का मालिक बन जाए। जिस अब्बास को अली अपनी जबान चुसाए, हसन अपनी जबान चुसाए, हुसैन अपनी जबान, उसके इल्म का क्या हालत होगा, उसका मकाम मंजिलत क्या होगी? बहुत खूब पढ़ा आपने भी, अल्लाह सलामत रखे। कि बहादुर घराना चाहिए, मौला जिससे भी अक्ल करोगे बेटा तो बहादुरी होगा। कब मैं नहीं चाहता अब्बास के नंदियाल को कमजोर पाके कोई बुजदिली का ताना दे दे। अब्बास को तो आना ही है, मैं अब्बास के लिए मां ढूंढ रहा हूं। ओए हाय, अब्बास को तो आना ही है। अच्छा, अब्बास के नंदियाल से कोई बड़ा बहादुर? अरे मेरी ज़बान का जब फ़ज़ाइल अब्बास पढ़े दरियाबाद में, वो भी रोज़ा अब्बास के सामने, किताब का नाम है रोज़ा, जनाबे अबुल बर्रा जनाबे अब्बास के परनाना। उनकी हैबत सुन ले, उनकी हैबत ये थी, पर तफसील नहीं है। आप मैदान में नेज़ा आपने ज़मीन पे गाड़ा, नेज़ा ज़मीन पे गाड़ने के बाद जंगे मगलूबा हुआ, उसमें आप शहीद हुए, मलकुल मौत ने आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तारीख ये कहती है आप नेज़ा गड़ा है, किताब का नाम रोज़ा। आप 3 दिन तक उसी घोड़े पर नेज़े का सहारा लगाए बैठे रहे, लेकिन लश्कर की इतनी हिम्मत नहीं थी। हर कोई कह रहा था करीब न जाना, कहीं जिंदा न हो, आए हाय करीब न जाना। यार मैंने पढ़ा, तुमने गौर ही नहीं किया भाई। यहाँ पे कमाल जनाबे अबुल बर का थोड़ी ना है, कमाल तो घोड़े का भी है, एक पांव भी ना बदला। अरे इंसाफ से बताइए घोड़े की तारीफ क्या है? जो जुलूस वाले हैं उनसे पूछो, बताएंगे। घोड़े की तारीफ यही है, जैसे ही सवार गिरा घोड़ा भाग जाता है, जैसे ही सवार गिरा। भाई आज का बंदा, आज का गुलाम इनके घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकता। घोड़े की तारीफ ही है, सवार गिरा घोड़ा भागा। लेकिन करबला कहती है हुसैन जमीन पे आए, जुलझला है, कभी से मार रहा है, कभी से मार, कभी से कुचल रहा है, कभी से कुचल रहा है। भाई हुसैन तो करबला में, इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम को 10 से या 7 से 12 घोड़े बदले हैं, लेकिन कोई भी घोड़ा करबला से आगे नहीं बढ़ा। मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया। हुसैन करबला में तौहीद का वो लश्कर लाए थे जहां जानवरों को भी अपनी मंजिल का पता था। भाई ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई, जहां जानवरों को अपनी मंजिल का पता है।
اچھا یہ تو رہی پر نانا کے فضائل. نانا کون ہے؟ جناب عامر. 50 سے 60 سال تک عرب کی تلواروں پہ جناب عباس کے نانا جناب عامر کا نام لکھا جاتا تھا. جناب عباس اپنے نانا عامر سے مشابہت کرتے تھے. نہ جناب عامر ڈھال لے کے جاتے تھے، نہ مولا عباس کبھی میدان میں ڈھال لے کے جاتے تھے. اٹھاتے تھے، کاٹتے تھے، پھینکتے تھے. یہ ہے ان کے نندیال کی کامیابی. ایک تلوار آسمان سے نازل ہوئی جس میں لکھا تھا لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار. آپ نے غور ہی نہیں کیا، جو تلوار زمین پہ تھی اس پہ نندیال کا نام، جو تلوار آسمان سے آئی. اب جملہ سنیں سرکار، جملہ میرا نہیں، کسی بزرگ خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا. باقر صاحب سنیے، بڑا اچھا جملہ کسی خطیب نے کہا. نجیب بھائی سن لے. یہ کہتے یہ تلوار آسمان سے کہاں سے آ گئی؟ کیا آسمان میں کوئی کارخانہ ہے؟ ہم نے کہا جی کارخانہ ہے. کہاں پر ہے؟ کہا ہم نے وہیں پر ہے جہاں سے دمبا آیا تھا، اسی کے بغل میں ہے. آئے ہائے، اللہ جانے کہاں تک تقریر جا رہی ہے. وہی بکرا منڈی، اسی کے بغل میں ہے وہ کارخانہ جہاں سے دمبا آیا، بس اسی کی بغل والی دکان سے ذوالفقار آئی ہے. ہر کسی کی حلق سے فضائل علی اترتے نہیں میرے بھائی. اتر جائیں تو شیعہ نہ ہو جائیں. یہ تھے نانا پر نانا کے فضائل. اب میرے استاد محترم کا فکر سنو. ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے ہیں جب سرکار وفا. اچھا بتائیے، الحمدللہ الحمدللہ اصحاب حسین میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہا آقا میدان میں جانے دیجیے ان کو مار کے آئیں؟ کسی نے بھی کہا آقا مارنے کی اجازت؟ کیا کہا پھر؟ مرنے کی اجازت، مرنے کی اجازت. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ جب سرکار وفا چلے، اللہ رے ہیبت سرکار وفا، روب حضرت عباس کو دیکھ کر پر جس کا نانا دنیا سے گزر جائے اس کی اتنی ہیبت ہے. یہ تو عباس مکمل عباس جا رہا ہے، تو ہیبت عباس کا یہ عالم تھا. نہ جانے کتنے سپاہی خوف عباس سے نہر فرات میں کود کے مر گئے. اما بولے دریا باد کا مجمع یہ مرنے آئے تو اتنے مر گئے، اگر یہ مارنے آتے کتنے مر جائے. آخری پیغام سن لے. کبھی زندگی رہی نا تو تمہیں سناؤں گا سرکار کعبے کی چھت پر عباس اور کربلا میں دفاع عباس. یہ ایک الگ قیامت کا مرحلہ ہے سرکار، اور غالباً ہندوستان میں تو شاید میں نے یاد نہیں کہیں پڑھا ہو. بس تقریب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسی بابا کی مرضی، جب چاہے کنیز کو آ کے لے جائیں. آخری پیغام نوجوانان قوم کے نام. عقد مبارک ہوا، شہزادی ام البنین. بھائی مجھے دیکھو نا یار، دروازے مولا متقیان پہ آئیں. تاریخ یہ کہتی ہے آپ دروازے پہ بیٹھ گئی، ڈیوڑی کو چوما. جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوئی، جس کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہے نا، سر کو اٹھا کے دعا مانگنا، سر کو اٹھا کے دعا مانگنا. اللہ تمہاری ماں کو طول عمر صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرمائے. جن کی مائیں گزر گئی ہیں ان کو جوار بی بی ام البنین میں اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے. کیسا ہوتا ہے کردار مادر. اس لیے میں دنیا میں کہیں بھی رہوں الحمدللہ میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی ایجوکیشن کو فورس کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں کو نہ پڑھائیے، پڑھائیے، بیٹیوں کو زیادہ پڑھائیے. حضور والا جب آپ اپنے گھر سے ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کرتے ہو
बेटी एक जाती है, पढ़ी लिखी नस्ल पूरी जाती है, और जब एक जाहिल बेटी को रुखसत करते हो, बेटी एक जाती है, जाहिल नस्ल पूरी जाती है, तुम पूरी तकरीर में बोलो या ना बोलो, जुमला अपने अपने घरों पे लेके चले जाना, क्योंकि जुमला जो सर्व कर रहा हूं ये जुमला नहीं, सिक्का राजुल वक्त है, जो दरियाबाद में चले ना चले पूरी दुनिया में चलता है। हुजूरे वाला मैं इसलिए कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए कि मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। आय हाय आय हाय, मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। जब मर्द बिगड़ता है, अकेला मर्द बिगड़ता है, औरत बिगड़ती है, पूरा माशरा बिगड़ता है। आय हाय, मैं इसलिए कह रहा हूं बेटियों को पढ़ाइए। जब कभी भी शादी के बाद 4 पढ़ी लिखी बहुएं कहीं पर बैठेंगी, आपस में बातें करेंगी, तुमने इंटर कहां से किया, तुमने बीए कहां से किया, तुमने एमए कहां से किया, तुमने पीएचडी कहां से की। लेकिन अगर कहीं पर 4 जाहिल बहुएं बैठेंगी, कभी किसी की घर की बातें, कभी किसी की घर, मुझे पता सब नहीं बोलेंगे, घर भी जाना है ना। बस आखिरी फिक्र, एक औरत का किरदार कितना अहम होता है, तकरीर का आखिरी फिक्रा। सरों को उठाओ, मुझे देखो, दरवाजे पे आप आई, ड्योढ़ी को चूमा। अगर माँ उम्मुल बनीन हो तो बेटा अब्बास होता है। मैं क्या कह रहा हूं, जिस अली ने ऐसे ऐसे किया है ना, जब उसने ऐसे किया है तब जाके अब्बास मिला। आखिरी 2 से 2.5 मिनट है मेरे पास, 2 से 2.5 मिनट है। हाँ, बस आखिरी 2 से 2.5 मिनट कम जब वक्त मिल गया, तकरीर में याद की तमाम होगी। कभी जिंदगी नहीं तो फिर तुम्हारी नौकरी का शर्त हासिल होगी। घर के अंदर मुझे देखो मेरे भाई, अच्छा जैसे आप उसको देख रहे हो ना, वो चमक रहा है, वो चमक रहा है। हाशिम बैरानी कहते हैं जब जमीन पे जिक्र अहले बैत होता है और अली वाले खुश होते हैं, आसमान के फरिश्ते कहते हैं वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है। वो आखिरी फिक्र, तकरीर तमाम, चमकते रहिए, चमकते रहिए। आखिरी फिक्र, आखिरी 1 मिनट, बड़ा सलामत रखिए, बस आखिरी फिक्र। उम्मुल बनीन घर के अंदर आई, हसनैन माँ कहते हुए बड़े। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा बच्चों मुझे माँ ना कहना। हसनैन ने कहा बाबा जान अर्ज करके आए हैं, आप हमारी माँ तो हुई, कसम खुदा की जो चाहे जिस मकाम पे है सलामी पेश करेगा। मादर अब्बास बारगाह उम्मुल बनीन में आखिरी फिक्रा। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा नहीं बेटा, बीबी उम्मुल बनीन ने कहा नहीं आका, नहीं आका, आप लोग मुझे माँ ना कहना, कहीं ऐसा ना हो आप लोग मुझे माँ माँ कहो और मेरे जहन में फातिमा की हमसरी का ख्याल आ जाए। अजब नहीं बीबी फातिमा ने कहा हो ए उम्मुल बनीन, आपने मेरे एहतराम में अपने आप को माँ कहलवाना पसंद न किया। मैं वादा करती हूँ अब्बास बेटा तुम्हारा होगा, कहलाएगा फातिमा का। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। वफा गुलाम शुजात निसार सब्र फिदा, हर एक निगाह में जी एहतराम है अब्बास। अली की आरज़ू ज़ैनब की आशह की पुकार, बड़े बड़ों की तमन्ना का नाम है अब्बास। जैसे ही तुझे मेरे मुकद्दर ने पुकारा, जुल्मत में उम्मीदों के उजाले नजर आए। अब्बास तेरे दर पे फकीरों की सफों में देखा तो कई आसमां वाले नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आपके अल्लाह जज्बा ईमानी को कबूल फरमाए, आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए, जश्न बाबरकत को कबूल फरमाए, जश्न बाबरकत को दर्जे कबूलियत में फरमाए। जज़ाकल्लाह, सलामत, फ़क़त व सलाम।